اللہ کے حبیب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار ایسے خصائص اور فضائل عطا فرمائے کہ جو اس سے پہلے مخلوق میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئے تھے۔ بے شک حضور اکرم کو عطا کردہ فضائل و کمالات کی پوری وسعت کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ خالق و قادر ہی اپنے محبوب کو عطا کردہ مکمل خصوصیات کا جاننے والا ہے۔ ناظرین گرامی، جس طرح نبی محترم کو تمام خوبیوں میں کمال حاصل تھا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو لامحدود جسمانی طاقت بھی عطا کی۔ یاد رکھیے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا تھا، اور نہ ہی آپ پہلوانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے باوجود بھی اس قدر طاقت و توانائی کا آپ سے ظاہر ہونا یہ رسول اللہ کا معجزہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی طاقت و قوت و قرآن پاک سے بھی ظاہر ہے۔ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ انبیاء کرام کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی انہیں کسی مقابلے کے لیے للکارا جاتا ہے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انکار کریں، پھر چاہے وہ میدان جسمانی مقابلے کا ہی کیوں نہ ہو، جسے ہم دنگل یا کشتی کا نام دیتے ہیں۔ عربوں میں پہلوانی کا بہت رواج تھا، اور دنیا کے نامی گرامی پہلوان عرب سے تھے، اور مختلف موقعوں پر دنگل کے لیے میدان سجتے رہتے تھے۔ مستند کتابوں میں ایسے دو مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی محبوب رب کائنات حضرت محمد کو کسی نے دنگل یا کشتی یا پہلوانی کے لیے للکارا۔ سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے۔ رکانہ پورے عرب کا مشہور خوبصورت پہلوان تھا۔ وہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں رکانہ مشہور تھا کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے رکانہ پہلی ہی بار میں ایک ہی داؤ میں نہ پٹک دے، اور جب رکانہ کسی کو پٹک دیتا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ایک دن ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رکانہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ رکانہ جب ابو جہل کے گھر دعوت پر آیا تو اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی، اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا۔ محمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہے، کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ رکانہ تکبر برے لہجے میں کہنے لگا، میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا، میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں، اور تم مجھے ایک ایسے شخص سے کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی کی ہی نہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسی لڑائی میں نہیں لڑوں گا جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ آخر کیسے رکانہ کو اس مقابلے کے لیے راضی کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقابلے میں ہرا کر وہ مسلمانوں کے سر جھکا دیں۔ نعوذ باللہ۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول اللہ سے کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ اب ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ جو وحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ اوہو، ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اچھا لگنے لگا ہے، اور کیا میری طاقت، تمہاری طاقت مجھے مانوس کرتی ہے؟ سبت نے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن تم تو مسلمانوں کے نبی محمد سے ڈرتے ہو، کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سبھی کہتے ہیں، سبت بنت ارمن نے کہا، پہلے محمد کو گراؤ،
میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ یہ ایک طرح سے یہودیوں کی چال تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو منع نہ کر پائے گا۔ خیر رکانہ اس خوبصورت حسینہ سے کہنے لگا، مجھے لات اور عزا کی قسم، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرا کر ہی تمہارے سامنے آؤں گا۔ ابن حشام، علامہ ابن سیر اور امام زرقانی لکھتے ہیں کہ رکانہ سیدھا حضرت محمد کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میرے بیٹے آپ بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ تو اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے کے لیے اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا نبی مانوں گا۔ لات اور عزا کی قسم میں اسلام قبول کروں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا محبوب رب کائنات نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو اپنا وعدہ بھول نہ جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور حضرت محمد کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے، اکھاڑا سج گیا۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، اس لیے وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر اکھاڑے پہنچ گئے کہ کہیں اگر کفار مکہ نے کوئی سازش کی یا مقابلے میں رکاوٹ ڈالی تو نبی مکرم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم کے مقابلے میں اترا۔ اس نے حضور اکرم پر طنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ رسول اللہ مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما اور اپنا داؤ کھیلنے کے لیے تیار ہوا۔ کفار مکہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ مسلمان خاموش تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اکرم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر رسول اللہ پر دوبارہ حملہ کیا۔ آپ نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹک دیا۔ وہ اٹھا، آپ نے تیسری بار بھی اسے پٹکا۔ باری بھر کم جسم 3 بار پٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے وہ قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ، رسول کریم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہی اعلان کرو کہ آج سے تم مسلمان ہو۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جس ہستی نے مجھے ہرایا ہے وہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک وہ اللہ کے ہی پیارے نبی ہیں۔ اسی طرح امام زرقانی بیان کرتے ہیں کہ ابو الاسود جمحی اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا اور 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا لیکن اس کے نیچے سے نہ نکلتا۔ اس نے بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج دیا کہ اگر رسول اللہ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور اکرم نے اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ وہ رسول خدا کی اس طاقت نبوت سے حیران ہوا اور فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی عطا فرمائے۔